اسی طرح کوئی اچھی بات دیکھیں، رحمت کا ظہور ہو، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، کوئی اچھی خبر سنیں، کوئی اچھی بات دیکھیں، کوئی چیز دیکھ کے دل خوش ہو جائے تو سبحان اللہ پڑھا کریں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی مشکل حل کرنے کے لیے، حاجت براری کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ جیسے اگر کوئی عورت پریشان ہے، آپ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کو کوئی بات سمجھا دیتی ہیں تو آپ بھی اسی میں شامل۔ یا اگر اس کی کوئی جائز بات ہے، اس کی بہن کو کہنا ہے، والدہ کو کہنا ہے، ساس کو کہنا ہے، کوئی ایسا عمل کرتی ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے اس عورت کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، تو آپ کو بھی اللہ رب العزت اتنا اجر دیں گے کہ جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیں گے۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ بندہ اپنی خواہش پر عمل کر سکے، گناہ کر سکے، موقع بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، گناہ کا موقع ہے، مگر اللہ کے ڈر سے بندہ اس گناہ سے بچ جائے تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب عشاء کی نماز یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، عشاء کی نماز امت محمدیہ ہی کو ملی ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج ملا تھا وہ عشاء کی نماز کے وقت ملا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی، آپ کو تو میں نے جسمانی معراج عطا فرمایا، آپ کی امت کو عشاء کی نماز کے بدلے روحانی معراج عطا فرما دو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، بعد میں 4 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جیسے ظہر کے فرضوں سے پہلے کی 4 سنتیں اور بعد میں پھر 2 سنتیں 2 نفل، تو یہ پہلے اور بعد کی 4 رکعت ہیں، ان کو اگر پابندی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بھی دوزخ کو حرام فرما دیں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔